السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایکوٹین کیپسولز کے بارے میں، یعنی اس کا یوزز کیا ہے، کس ٹائم ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں پیشنٹس کو، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، یعنی اس کے لینے کے بعد ہمیں کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں، وارننگز کیا ہے، کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، ڈوزج کیا ہے، کتنے مقدار میں ہمیں لینا چاہیے، سب کے بارے میں ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے۔ تو پلیز دوستو، اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں تاکہ آپ کمپلیٹ گائیڈ ہو سکے، ادروائز آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس کا استعمال چہرے پر کیل مہاسے، داغ دبے اس میں ہوتا ہے، یعنی ایکوٹین شدید نوڈولر سسٹک مہاسوں کے علاج اور روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوستو، ایکوٹین کا تعلق میڈیسن کے ایک گروپ سے ہے جسے ریاٹنوائٹ کہا جاتا ہے، جو کہ کیمیائی طور پر وٹامن اے سے متعلق ہے۔ ایکوٹین چہرے میں تیل کے غدود کی شکل اور ظاہری شکل کو کم کرنے، چیدوں کو غیر منطقہ کرنے اور بدصورت لالوں کو دور کرنے کا کام کرتا ہے۔ تقریباً 95% پیشنٹس نے جنہوں نے ایکوٹین کا پورے چکر کا استعمال کیا ہے، وہ چہرے کے مہاسوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی جزوی اطلاع دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ یہ تو اس مختصر سی یوزز جو میں نے آپ کو بتا دی، یعنی اگر آپ کے چہرے پر داغ ہے، دبے ہے اور ایکنی کے ہیں، کیل مہاسے کہا جاتا ہے وہ ہے، اور تو بدنما لگتے ہیں چہرے پر، تو اس صورت میں آپ ایکوٹین کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اس حالت میں جب آپ کو ڈاکٹر اس کی پرمیشن دے، کیونکہ آگے میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے وارننگز۔ تو دوستو، احتیاط کیجئے اس کے استعمال کرنے میں، اس لیے دوستو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں ضرور، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ کوئی عورت حاملہ دودھ پلانے یا علاج کے دوران حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہے تو ایکوٹین کا استعمال کبھی بھی نہ کرے۔ عام طور پر خواتین کو علاج شروع ہونے سے پہلے حمل کے 2 منفی ٹیسٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج کی منصوبہ بندی کے دوران پیدائشی کنٹرول کی سخت ملازمت کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آئسوٹرینائڈز پیدائشی نقائص ٹریٹاجنٹلی کا سبب بن سکتا ہے ایکوٹین لینے سے بعد۔ اور اگر آپ غیر محفوظ جنسی تعلقات رکھتے ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ پیدائش پر قابو پانا بند کریں اگر آپ اس مدت میں تاخیر ہوئی ہے یا اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو آپ حاملہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایکوٹین یا پیرابین سے الرجک ہو تو ایکوٹین کا استعمال کبھی بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو سویا یا مونگ پھلی کی الرجی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو اطلاع کریں، کیونکہ وہ ممکنہ غیر فعال اجزاء ذریعے مشتعل ہو سکتے ہیں۔ ایکوٹین لینے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ کو ان بیماریوں میں سے کسی بیماری کی ہسٹری ہو، یعنی اگر ڈپریشن، ذہنی بیماری، دل کی دشواری، جگر کی بیماری، ہائی کولیسٹرول، اور اس کے علاوہ ہڈیوں کی دیگر بیماریوں، السر کولائٹس، آنتوں کی خرابی، سوزش، آنتوں کی بیماری، کروہن کی بیماری، ذیابیط یعنی ڈائبٹیز، دمہ اور بلیمیا یا کہنے کے اضافی امراض اگر شامل ہے تو اس کے لینے سے پہلے لازماً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ایکوٹین لینے والوں کو 1 ماہ تک روکنے کے علاج کے بعد تک خون دینے سے بہت ہوش شکنی کی جاتی ہے۔ یہ دوا لینے کے دوران وٹامن اے پر مشتمل وٹامن سپلیمنٹس لینے سے پرہیز کریں۔ اس کا استعمال کرنے والے بھاری مشینری چلانے سے احتیاط کریں۔ اپنے ڈاکٹر کو ان تمام جڑی بوٹیوں سے متعلق اور دواؤں سے آگاہ کریں جو آپ ایکوٹین استعمال کرنے سے پہلے لے رہے تھے یا لے رہے ہیں۔ دوستو، یہ تو اس کے وارننگ مختصر میں نے بتا دی آپ کو، اب بتایا تو اس کو کیسے استعمال کرنے۔ تو اس کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ہدایات اور اپنے نسخے کے لیبل پر موجود ہدایات پر عمل کریں۔ اس دوا کو کبھی کچلنا یا چبانا مت بنو، مکمل گلاس پانی سے ایکوٹین کو پوری نگل لیں۔ اس دوا کو کھانے کے ساتھ لینے کی تجویز کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے دوائیوں کے خون کے دھارے میں جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایکوٹین لینے کے بعد 10 منٹ تک لیٹ جانے سے گریز کریں۔ عام طور پر اس دوا کی مدت 15 سے 20 ہفتوں کے درمیان مقرر کی جاتی ہے۔ دوستو، ایکوٹین سے وابستہ سب سے زیادہ عام سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ جلد کی جلن ہے، جن میں شامل ہے پھٹے ہوئے ہونٹ، منہ، ناک، آپ کی انگلی یا پیر کے ناخن میں بدلاؤ ہونا اور بٹے ہوئے چیلنے والی جلد اس میں شامل ہے۔ دوسرے عام سائیڈ ایفیکٹس شامل ہیں جیسے کمر کے جوڑوں میں درد، کوارڈینیشن کی کمی، چکر آنا، تھکاوٹ اور گھبراہٹ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے۔
دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔